شیطان کا کام یہ ہوتا ہے، دیکھو آپ کی طبیعت جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں، یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان کی، دل چاہنا، بد نظری کا دل چاہتا ہے، یار ہم بھی دیکھ لیں، گانا سننے کا دل چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے، انسانوں کا دل چاہتا ہے، اور کسی کو دیکھ رہے ہیں سٹا لگا رہا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے ہم بھی پی کے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ تو انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا، شیطان کیا کرتا ہے، جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک بولو بھائی نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے؟ کیا غیرت برداشت کر لیتی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو، غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر تو کہتے ہیں وہ بھی کر لے ہم بھی کر لیں۔ جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے، آپ کو پتا ہے نا بھائی وہ کیا ہو گیا، واقعی بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ، پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا، وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو۔ وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے، تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں، تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں، میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتا ہے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا، آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ، ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا، پھر دوبارہ دیکھا، میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو۔ ایک دن کیا ہوا، گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا، گیسٹ روم جو ہوتا ہے، وہاں سوئے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں، تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا۔ غیرت جاگ گئی بھائی۔ اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا، غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا۔ واہ زبردست خاندانی غیرت۔ خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے، گورے یہ بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں یار کیا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے، وہ اس کا اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لیں۔ معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں، وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، معاملات میں دو نمبر ہی ان کے ہاں نہیں ہے۔ باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم۔ اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں نکاح کرو، تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے، کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا ہمارے یہاں بھی غیرت، جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ویرت ہمارے یہاں بھی ختم۔ ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے، اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے پھر وہ۔ تو اگر غیرت ہوگی تو جب بھی کسی گناہ کا آپ کو خیال آئے گا تو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا۔ جھوٹ بولتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا، ضمیر کہہ رہا ہے یہ برا عمل ہے، شیطان دلائل کے انبار لگا کے اس برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے مزین کا لفظ استعمال کیا۔ مزین زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا، حقیقت میں تبدیل نہ ہونا۔ جیسے خواتین زینت کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہے نا، تو حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون تھی، کوئی بدصورت عورت گئی بیوٹی پارلر، تو وہ خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی، وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی، جیسے آنکھیں بنائی، جیسا رنگ بنایا، جیسا قد بنایا، وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا، اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر والوں کا کمال یہ ہے کہ ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے پورا حلیہ کیا کر دیتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں۔ 2-4 ڈبے خرچ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹمپر کے، وہ خرچہ آتا ہے، لیکن پورا حلیہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہ مزین، یہ زینت ہے۔ زینت کا مطلب دیکھنے میں اب کیا ہے؟ کوئی چیز اچھی لگنے لگے، چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو۔ بالکل ایسے جیسے کھانے کے ایک خوشبودار کھانا واقعی اچھا ہوتا ہے، اور ایک کھانا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو جس پیکنگ میں پیش کیا گیا نا، اس پیکنگ کو دیکھ کر آپ اس کھانے پہ لٹو ہو گئے۔ تو شیطان پیکنگ چینج کر دیتا ہے، شیطان اس پہ مزین کر دیتا ہے، برائی کو چمک پٹیاں لگا کے
ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے یہ برائی برائی نہیں بلکہ بہت زبردست چیز ہے. گویا وہ بتا دے گا شراب تو وقت کی ضرورت ہے بھائی, پیے بغیر تو اس زمانے میں گزارا ہے ہی نہیں. لوگ پورے پورے کین پیتے ہیں, ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کون سا مولوی ہیں, ہم کون سا نمازی پرہیزگار ہیں, ہم کون سا کوئی جو ہے وہ حاجی اور وہ ہیں, ہم کون سے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں؟ اب تو اپنے لبرل لوگ ہیں یار, ٹھیک ہے مسلمان بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو 2-4 برائیاں جہاں اور کرتے ہیں تو ایک یہ والی بھی کر لی تو کیا ہو گیا؟ گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے شیطان بتائے گا یار اس زمانے میں تو ہر ایک کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, اب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہے, اتنی ٹینشن ہے, نہ ابا مانتے ہیں نہ اماں مانتی ہیں, پھر خرچے, پھر ساس, پھر سسر, پھر سالے. ابے بہت کر لیں گے یار, اب یہ تھوڑی کہ زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دیں. تو یار کیا ہو گیا اگر ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں, یہ چیزیں شیطان بتاتا ہے, ہم کوئی بری باتیں تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اس کو حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں فون کر کے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم کوئی گندی باتیں بھی نہیں کرتے, اور اگر گندی باتیں ہی کی ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا, کوئی کام تھوڑی گندا کر رہے ہیں. تو یہاں سے شیطان جو ہے نا ایک برائی کو, وہ بھائی قرآن کے صاف الفاظ ہیں, عورت کو اللہ نے پیدا کیا بیوی بنانے کے لیے, بس بیوی بناؤ. ولا متخذات اخدان, دوستیاں لگانے کی اجازت. خدن کہتے ہیں گرل فرینڈ کو, سہیلی کو, خفیہ دوستی کو خدن, اخدان اس کی جمع آتی ہے. لا متخذات اخدان, اللہ نے صاف لفظ میں گرل فرینڈ کا ذکر کیا قرآن میں. کتنی واضح آیتیں کہ تم اس کو بطور فرینڈ کے نہیں رکھ سکتے. متخذ کا معنی ٹھہرا لینا, جیسے قرآن میں آتا ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا. اتخذ کا معنی ٹھہرا لیا, دوست بنا لیا. تو اتخذ کا معنی ہوتا ہے کسی کو بنا لینا. جو گرل فرینڈ ہے وہ پیدائشی گرل فرینڈ تھوڑی ہوتی ہے, آپ اس کو بناتے ہیں, ٹھہرا لیتے ہیں کہ یار فرض کر لیتے ہیں. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریز بھی گرل فرینڈ جب رکھتے ہیں نا تو اس سے وفا کرتے ہیں. جب ان کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے, بیسیوں سے دوستی نہیں لگاتے. تو اس میں قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. ٹھہرانے کا جو لفظ ہے, ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کو بنایا ہے, باقاعدہ فرض کیا اس کو کہ یہ میری فرینڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر چلا گیا, کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے, وہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ جو ایک اگر آپ ٹھہرا لیتے ہو, یا 2 گرل فرینڈ رکھ لیتے ہو, یا 3 رکھ لیتے ہو, تو سب ایک ہی جیسی حرام ہے اللہ کی نظر.